جس وقت وہ مبارک بچہ پیدا ہوا، پورے گھر میں ایک عجیب سی سکون بھری روشنی پھیل گئی۔ مکہ کی گلیاں اندھیری تھیں، لوگ تنگی اور مشکلات میں جی رہے تھے، لیکن اس بچے کے چہرے پر ایسی چمک تھی جو کسی نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ اس کی والدہ کہتی تھی کہ اس بچے کی رات بھی دن کی طرح روشن تھی۔ پیدا ہونے کے چند دن بعد لوگ اس کو دیکھنے آتے اور ہر شخص حیران رہ جاتا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے کوئی خاص نشانی ہے۔ عرب کا رواج تھا کہ بچوں کو دیہات کی ہوا میں پالا جائے، تو دودھ پلانے والی عورتیں مکہ آتی تھی، لیکن کیونکہ یہ بچہ یتیم تھا، کوئی عورت اسے لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی۔ سب سوچتے تھے کہ یتیم بچے سے کیا ملے گا، لیکن ایک غریب عورت آئی، تھکی ہوئی، بھوکی، اور اس کی اپنی اونٹنی بھی دودھ نہیں دے رہی تھی۔ اس کے پاس لینے کو کوئی اور بچہ نہیں بچا تھا، تو مجبوری میں اس نے اسی بچے کو اٹھا لیا۔ لیکن جیسے ہی اس نے بچے کو گود میں اٹھایا، اس کی اونٹنی دودھ سے بھر گئی اور اس کا اپنا بیمار بچہ سکون سے سو گیا، اور عورت حیران رہ گئی اور سمجھ گئی کہ یہ بچہ عام نہیں ہے۔ دیہات کے صاف ستھرے ماحول میں اس بچے کی پرورش بہت پیار سے ہونے لگی۔ ہوا پاک، پانی میٹھا اور زندگی سادہ تھی۔ یہ بچہ بہت سکون سے رہتا تھا، زیادہ روتا نہیں تھا اور چہرے پر ہمیشہ ہلکی سی مسکراہٹ رہتی تھی۔ لگتا کہ فرشتہ اس کے آس پاس منڈرا رہا ہو۔ دیہات کے لوگ کہتے تھے کہ یہ بچہ بہت تمیزدار ہے، ہمیشہ سچ بولتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ کچھ سال گزرے تو دودھ پلانے والی عورت کو محسوس ہوا کہ یہ بچہ دوسرے بچوں سے زیادہ عقل مند ہے۔ چھوٹی عمر میں بھی کسی کو چوٹ لگ جائے تو یہ سب سے پہلے مدد کرتا۔ بچے کہتے یہ بہت شریف اور سچا بچہ ہے۔ جب وہ کھیتوں میں کھیلنے جاتا تو اکثر زمین پر بیٹھ کر آسمان کو گھورتا رہتا، جیسے کوئی گہری سوچ اس کے دل میں چل رہی ہو۔ ایک دن وہ اپنے پلک بھائیوں کے ساتھ کھیتوں میں تھا تو اچانک سے سفید کپڑوں میں روشن شخص نزدیک آئے۔ باقی بچے ڈر سے بھاگ گئے، لیکن یہ بچہ وہیں کھڑا رہا۔ انہوں نے بہت نرمی سے اس کو لٹایا، سینہ کھولا، دل نکالا اور اس میں سے ایک سیاہ قطرہ نکال کر پھینک دیا۔ پھر دل دھویا اور واپس رکھ دیا۔ ہر چیز روشنی سے بھری ہوئی تھی، تکلیف کا نام نہیں۔ جب بچے واپس آئے تو اسے بالکل ٹھیک ٹھاک کھڑا دیکھا۔ اس کو گھر لے جایا گیا، اور جب دودھ پلانے والی عورت نے یہ واقعہ سنا تو ڈر تو لگا، لیکن کچھ دن بعد اس نے محسوس کیا پہلے سے زیادہ روشن، زیادہ سکون والا اور زیادہ عقل مند ہو گیا ہے۔ جب وہ مکہ واپس لایا گیا تو اس کی ماں اسے دیکھ کر رو پڑتی، اسے گلے لگاتی اور کہتی میرا بیٹا بہت الگ ہے۔ چھوٹی سی عمر میں بھی یہ بچہ نہ جھوٹ بولتا، نہ لڑتا، نہ کسی کو دکھ دیتا۔ اگر کوئی اس کو دکھ دیتا تو مسکراتا رہتا۔ گھر کی غربت کے باوجود اس نے کبھی شکایت نہیں کی۔ کپڑے سادے، کھانا مشکل سے ملتا، لیکن یہ ہمیشہ شکر ادا کرتا تھا۔ جب وہ تھوڑا بڑا ہوا تو گھر کی ذمہ داریاں اس پر، اگر کوئی اپنی چیز اسے دے کر چلا جاتا تو یہ پورا دن اسے سنبھال کر رکھتا۔ لوگ کہتے اس بچے کے چہرے پر ایک عجیب نور ہے، اس کی زبان پر نور، اس کی عادت میں نور، اس کی چال میں نور۔ وہ اتنا شریف تھا کہ مکہ کی عورتیں تک کہتی تھیں کہ یہ بچہ بڑے ہو کر ضرور کوئی بہت بڑا مقام پائے گا۔ گھر میں تنگی بہت تھی، کبھی کبھی کھانا ایک وقت کا ہوتا، کبھی وہ بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ بچہ پھر بھی سب سے پہلے دوسروں کو دیتا، پھر خود کھاتا۔ اکثر وہ اپنی ماں کو تسلی دیتا کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ وہ اپنی ماں کے پیر دباتا، ان کی مدد کرتا۔ مکہ کے لوگ حیران ہوتے، اتنی چھوٹی عمر میں بچہ اتنا سمجھدار کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک دن مکہ میں قحط پڑ گیا، بارش رک گئی، لوگ پریشان، جانور مرنے لگے۔ لوگ پانی ڈھونڈ رہے تھے، لیکن کسی کو نہیں مل رہا تھا۔ اس بچے کو جب پتہ چلا، وہ اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر پہاڑوں کی طرف نکل گیا۔ وہاں جا کر اس نے آسمان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں معصوم کچھ ہی دیر میں بادل
غم بانٹتا تو مکہ کے لوگ اسے دیکھتے رہتے، یہ بچہ بہت ہی عظیم بننے والا ہے۔ بچپن میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اناتھ ہو گئے تھے، مگر اللہ نے آپ کے لیے رہنمائی، محبت اور حفاظت کا خاص انتظام رکھا۔ دادا عبد المطلب اور پھر چاچا ابو طالب نے آپ کو بڑی محبت کے ساتھ پالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کبھی کسی کا حق نہیں مارتے اور ہمیشہ سلجھے ہوئے، شریف اور آدرنیہ بچی کی طور پر مشہور ہوئے۔